سعودی عرب کے میپ کو زوم کیا جائے تو یہاں ریگستان کے بیچوں بیچ بہت بڑے ایریا پر یہ گرین سرکلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ویران اور بنجر ریگستان میں کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، گوبی ڈیزرٹ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا ریگستان ہے۔ چائنا سے لے کر منگولیا تک پھیلا ہوا یہ ریگستان ہر سال 6000 اسکوائر کلومیٹر ہری بھری زمین نکل کر پیچھے بنجر زمین چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے لینڈ ایریا میں اب صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں۔ صرف گوبی ڈیزرٹ ہی نہیں ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہو، دنیا میں موجود تمام ریگستان ہی آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں، اور ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے، جس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم انسان خود ہیں۔ درختوں کو اپنے مقصد کے لیے کاٹنا اور دھڑا دھڑ انڈسٹریز لگا کر ماحول کو خراب کرنا، یہ انسان کی بنائی ہوئی ایسی تباہی ہے جس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ 2050 تک ارتھ کا 25% لینڈ بنجر اور ناکارہ زمین میں کنورٹ ہو جائے گا، اور ایئر 2100 تک حیرت انگیز طور پہ 50%۔ پر سچویشن اتنی خوفناک بھی نہیں ہے۔ اس سچویشن کو سعودی عرب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 1938 سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ تمام عرب کنٹریز اتنی ویل آف نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد جب یہاں سے تیل نکلا اور گلوبلی آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی تو ساتھ ساتھ ان کے بینک بیلنسز میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کئی سالوں تک تو اسی پیسے پہ عیاشیاں چلتی رہی، بڑے بڑے محلات، ایکسٹرا لگژری لائف سٹائل، اور پیسہ اتنا کہ گننے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ آئل سے ملنے والے پیسوں کا نتیجہ تھا، اور آئل بھی اتنا جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ سعودی عرب کے پاس آج بھی اتنے آئل ریزروز ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ایکسپورٹ نہ کرے تو اگلے 221 سالوں تک وہ اپنی کنزمپشن پوری کر سکتا ہے۔ لیکن وہ آئل ہی تو ہے جس کو سیل کر کے، ایکسپورٹ کر کے سعودی آج اس مقام پر کھڑا ہے۔ آئل ایکسپورٹ کرنا سعودی عرب کی مجبوری ہے، اور یہ بات دیر سے ہی صحیح پر سعودی عرب کے لیڈرز کو سمجھ آ ہی گئی۔ کئی سالوں تک سعودی عربیہ کو کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس اتنی بائنگ پاور ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں وہ آسانی سے امپورٹ کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ کھانا پینا، فروٹس، ویجیٹیبلز اور پانی۔ جی ہاں، سعودی عرب کے پاس تیل تو بہت ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اور آج تک یہاں پینے کا پانی فرانس، اٹلی، کویت اور یونائٹڈ کنگڈم سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ ڈیزرٹیفیکیشن ہی ہے، اور تو اور یہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سب سے کم بارش پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ صرف اور صرف 4 انچ بارش پڑتی ہے، اور وہ بھی یہاں کے ویسٹرن ماؤنٹینز پہ، جہاں سے پانی بہتا ہوا سیدھا ریڈ سی میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو آئل اور امپورٹڈ کھانوں کی ڈپینڈنسی سے نکالنے کے لیے 1970s میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کریں گے، تاکہ کنٹری کے پاس کم از کم اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی خود کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے۔ آج اگر سیٹلائٹ میپ پہ دیکھا جائے تو سعودی عرب میں لاکھوں ایکڑ بنجر ریگستان کو آہستہ آہستہ گرین سرکلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سرکلز کچھ اور نہیں بلکہ ایگریکلچر لینڈ ہے جس کو سینٹر پیوٹ اریگیشن کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ اس میں اسپیشلی ڈیزائنڈ اسپرنکلرز کے ذریعے فارمز کو صرف اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بیچ میں لگا بہت بڑا پائپ ویلز کی مدد سے اپنے فکسڈ پاتھ پہ چلتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان فارمز کی شیپ سرکولر ہوتی ہے۔ وادی الدواسر میں بنا یہ فارم لینڈ ٹوٹل 5000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جو ہر گزرتے سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں گرین ڈاٹس جو ہمیں دکھ رہے ہیں، یہ 1 کلومیٹر ڈایا میٹر جتنے بڑے فارمز ہیں، یعنی قریب ایک سرکل 100 ایکڑ جتنا بڑا ہے۔ نارمل اریگیشن سسٹم، جس کو فلڈ اریگیشن بھی کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر پانی زمین ایبزارب کر لیتی ہے اور کافی ایواپریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ سینٹر پیوٹ اریگیشن میں صرف اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے جتنی فصل کو ضرورت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں 90% پانی کی بچت کی جاتی ہے۔ صرف یہی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سعودی ایسے فارم لینڈز بنا رہا ہے۔
پورے سعودی میں درجنوں ایسے ایریاز ہیں جہاں ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کے فارمز دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں تبوک پروونس بھی شامل ہے جہاں لائن سٹی بنائی جا رہی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ان فارمز کو بنانے کے لیے سعودی کے پاس اتنا پانی آتا کہاں سے ہے، جبکہ یہاں نہ تو کوئی پرماننٹ ریورز ہیں اور نہ ہی یہاں اتنی بارشیں پڑتی ہیں۔ 1970s میں لیبیا کے بعد سعودی نے بھی ڈیزرٹ کے نیچے پانی ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ ان کو اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن 480 کیوبک کلومیٹر پانی ملا تھا۔ 1970 سے لے کر آج تک سعودی میں جتنی بھی فارمنگ ہوئی ہے اس کے لیے ان انڈر گراؤنڈ ویل سے 21 کیوبک کلومیٹر پانی نکالا جا چکا ہے۔ صرف یہ انڈر گراؤنڈ ایکویفرز ہی نہیں ہے جس پہ سعودی عرب کی ڈیپینڈنس ہو۔ ڈی سیلینیشن کے ذریعے پانی بنانے والا سب سے بڑا ملک بھی سعودی عرب ہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب ایسے ہی نہیں چلنے والا۔ ڈی سیلینیشن کے لیے بہت انرجی چاہیے جو فی الحال فیول اور نیوکلیر انرجی سے مل رہی ہے، اور انڈر گراؤنڈ ایکویفر کا پانی لمیٹڈ ہے جو کہ 50 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کے سولوشن کے لیے سعودی عرب کے ویسٹ کوسٹ پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے۔ ان پہاڑوں میں سالانہ بارش تو پڑتی ہے، لیکن یہ پانی بہہ کر ریڈ سی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر البیدہ پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو پہاڑوں کو براؤن سے گرین میں بدل رہا ہے، اور وہ بھی فلیش فلڈز کے ذریعے۔ جی ہاں، ریسنٹلی سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں دیکھا گیا کہ بارش کا پانی دریا بن کر ریگستان سے گزر رہا ہے۔ یہ فلیش فلڈز سعودی کے ویسٹ میں 2-3 سالوں میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ البیدہ پروجیکٹ کی ٹیم نے چند ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس پانی کو پہاڑوں میں ہی ٹریپ کرنے کا آئیڈیا پروپوز کیا تھا۔ پہاڑوں کے پانی کو ٹیریسز اور ڈیمز بنا کر روکا گیا اور ان پہاڑوں پر ہی ویجیٹیشن اسٹارٹ کی گئی۔ پانی جو پہلے اسپیڈ سے پہاڑوں سے گر کر سمندر میں چلا جاتا تھا، ٹیریسز بنانے کی وجہ سے اس کی اسپیڈ اب سلو ہو جاتی ہے اور ٹیریسز میں لگی ویجیٹیشن اس کو ایبزارب کر لیتی ہے۔ اس سے ہزاروں کیوبک میٹر پانی ضائع ہونے کے بجائے پہاڑوں کو گرین کر رہا ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگستان کو ہرا بھرا بنانے کے لیے اور زیادہ بارش برسانے کے لیے سعودی عرب ماس لیول پہ سولر اور ونڈ فارمز بھی لگا رہا ہے۔ لیکن سولر فارمز تو سورج کے ذریعے الیکٹریسٹی بناتے ہیں، ان کا بارش کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹ میں سولر فارمز لگانے سے الیکٹریسٹی تو بنتی ہی ہے، پر سورج کی شعاعیں سولر پینل سے ریفلیکٹ ہو کر ایٹماسفیئر کو گرم کرتی ہیں۔ ایٹماسفیئر میں موجود واٹر ویپرز گرمائش کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتے ہیں، جس سے بارش پڑنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ونڈ ٹربائنز بھی ہوا کو اوپر کی طرف پھینکتی ہیں۔ اس طریقے سے زیادہ تو نہیں، لیکن سالانہ 5 سینٹی میٹر زیادہ بارش پڑے گی۔ جو علاقے بالکل بنجر پڑے ہیں وہاں کم از کم جنگلی جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی، جس سے ڈیزرٹیفیکیشن کو روکا جا سکتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی مشکل حالات سے لڑ کر ہزاروں نہیں لاکھوں گرین فارمز بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور یہ نمبرز ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ 1960 میں جہاں سعودی کے پاس صرف 11,400 اسکوائر کلومیٹر فرٹائل لینڈ تھا، 50 سالوں کی محنت کے بعد اب یہاں 35,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر صرف فارمز بنے ہیں۔ یہ ایریا اتنا ہی ہے جتنا بڑا تائیوان یا پھر بیلجیم ہے۔ آج سعودی عربیہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، جس میں کارنز، سویا بینز، ٹری نٹس، ویٹ اور رائس شامل ہیں۔ ڈیزرٹیفیکیشن پر قابو پانے کے لیے 2022 میں سعودی عرب نے 1,20,00,000 نئے درخت بھی لگائے ہیں۔ اپنی لائن سٹی پروجیکٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ درخت 2,25,000 ہیکٹیئرز ریگستان کی زمین کو گرین لینڈ میں کنورٹ کر پائیں گے۔